السلام علیکم۔ امید اور دعا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر موڈ۔ ہارر موڈ کو دیکھنے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ As you know guys, you are here for watching horror stories, so without wasting time, let's get started۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنات کا تعلق ایسی دنیا سے ہے جو انسان کی سوچ سے بالا تر ہیں، تو آئیں ایسی ہی ایک کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی ایک اسکول گوئنگ لڑکی کی ہے۔ یہ حادثہ اس کے ساتھ تب پیش آیا جب وہ 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ آئیے سنتے ہیں یہ حادثہ اس کے ساتھ کیوں اور کیسے پیش آیا۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، میں پڑھائی میں اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اچھا تھا۔ سنڈے کا دن ایسا ہوتا تھا جب ہم سب دوست مل کر کرکٹ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہم کرکٹ کھیلنے کے لیے گھر کے پاس ایک گراؤنڈ میں جایا کرتے تھے۔ ہمارا تقریباً ہر سنڈے کرکٹ کھیلنے میں گزر جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دوستوں نے پلان بنایا کیوں نہ کرکٹ کھیلی جائے۔ ایک دن ایسے ہی میں نے اور میرے دوستوں نے مل کر کرکٹ کھیلنے کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کالونی سے باہر ایک بند اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ سنڈے کی صبح میں اور میرے دوست کرکٹ کا سارا سامان لے کر اس اسکول کی جانب جا رہے تھے کہ کچھ دوستوں نے وہاں جانے سے منع کیا اور کچھ نے کہا وہاں جانا مناسب نہیں، وہ اسکول کافی دیر سے بند ہے۔ کچھ دوست اپنی ہی بتکی باتوں میں مصروف تھے کہ نہیں وہاں جانا مناسب نہیں، وہاں تو باہر کی چیزوں کا بسیرا ہے، ہم پہلے والے گراؤنڈ میں ہی کھیلیں گے۔ مگر سب کھیلنے کے لیے اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ کسی نے بھی ان کی بات پر اتفاق نہیں کیا۔ اسکول پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسکول کے گیٹ کو تالا لگا ہے۔ سنڈے کی وجہ سے گیٹ کیپر چھٹی پر ہے۔ اسکول کے باہر ہی انہوں نے کچھ کھلی جگہ ملی جہاں پر انہوں نے اپنا میدان سجانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ان کا ارادہ واپس گراؤنڈ میں جانے کا نہیں تھا۔ انہوں نے وکٹ بنائی اور کھیلنا شروع کر دیا۔ کھیلتے ہی کھیلتے ان میں سے ایک دوست نے اتنی تیز شاٹ لگائی کہ بال اسکول کے اندر صحن میں جا گرا، مگر دوسرا بال ان کے پاس موجود تھا، جس کی وجہ سے دوبارہ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اس بار فیصلہ یہ ہوا کہ بال جو گرائے گا وہی اندر سے لے کر آئے گا۔ اس بار بیٹسمین کی جگہ اذلان نے سنبھالی۔ اس نے شاٹ لگائی اور دوسرا بال بھی اسکول کے صحن میں جا گرا۔ کوئی کیسر کو اندر جانے کے لیے کہتا اور کوئی اذلان کو، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے ہی بال اسکول کی باؤنڈری کے اندر جا گرا تھا۔ کیسر بہت ہی ڈرپوک تھا، اس لیے وہ اندر جانے کے لیے راضی نہ تھا۔ جب میں نے اندر جانے کے لیے حامی بھر لی، میں دیوار کود کر اسکول کے اندر گیا۔ میں نے جب چھلانگ لگائی، میرا پاؤں وہاں پر پڑی چند جانور کی ہڈیوں پر گرا۔ جب میں نے اسکول کے اندر جانے کے لیے حامی بھر لی، میں دیوار کود کر اسکول کے اندر گیا۔ میں نے جب چھلانگ لگائی، میرا پاؤں ادھر پڑی جانور کی چند ہڈیوں پر آ گیا۔ میں نے ان ہڈیوں کو سائڈ پر کیا اور منہ میں بڑبڑانے کے انداز میں، نہ جانے لوگوں نے اس اسکول کو کچرا دان ہی سمجھ لیا ہے جو آئے دن کچرا پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ میں بڑبڑاتا ہوا ہڈیوں کو جب ایک سائڈ پر کر چکا تھا، میری نظر وہاں پر پڑے ایک بال پر پڑی۔ میں نے بال اٹھایا، ہاتھ میں لیا اور اس کو اسکول کی دیوار سے باہر پھینکا اور دوسرا بال تلاش کرنے لگا۔ میں دوسرا بال ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ میری نظر وہاں پر موجود ایک کالی بلی پر پڑی جو ایک زندہ مرغی کو گردن سے دبوچے ہوئے تھی۔ میں نے سوچا مرغی ابھی زندہ ہے، اسے آزاد کرا دوں۔ میں نے ایک پتھر پکڑا اور دور سے اس کی طرف اچھالا اور لگاتار بلی کو 3-4 پتھر مارنے کے انداز میں مرغی کو چھڑانے لگا۔ بلی اپنی پیلی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگی۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہونے لگی۔ مجھے اب اس اسکول سے اور بلی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً دیوار پھلانگ کی اور باہر آ گیا۔
جب میں کود کر باہر آیا اندھیرا ہونے لگا۔ ہم دوست اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب میں رات کو سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ جس بلی کو میں نے اسکول میں دیکھا تھا میرے پیچھے آتی ہے۔ میں بھاگتا تھا مگر وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، مجھے خوف زدہ کرتی۔ میں حواس باختہ ہو کر خواب سے بیدار ہوا۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرا میرے ڈر میں اور زیادہ خوف پیدا کر رہا تھا۔ میں نے چارکول پڑھ کر خود پر دم کیا۔ جب تھوڑا سا خوف ختم ہوا تو میری آنکھ لگ گئی۔ ایسا میرے ساتھ چند دن ہوتا رہا۔ خوف اور ڈر جیسے میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے یہ سب معاملہ جب اپنے ابو کے ساتھ ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے عالم کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں جس عالم کے پاس گیا انہوں نے مجھ سے پوچھا، آیا چند دن پہلے تمہارے ساتھ کوئی عجیب سا واقعہ پیش آیا ہو؟ میں نے ان کے پوچھنے پر چند دن پہلے اپنے ساتھ اسکول کا ہوا واقعہ بیان کیا۔ میری بات سننے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جس بلی کو تم نے ڈرانے کے لیے پتھر مارا وہ اصل میں کوئی جانور نہیں بلکہ غیر مرئی مخلوق تھی۔ وہ اپنا شکار کر کے آ رہی تھی کہ تم نے اس کے گانے میں خلل ڈالا جس کی وجہ سے وہ تمہیں خوف زدہ کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ ہدایت دی اور ہمیشہ سونے سے پہلے چند سورتیں پڑھنے کا کہا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا خوف ختم ہونے لگا۔ میں دوبارہ کبھی اس جگہ پر نہیں گیا۔ ان کے بتائے ہوئے عمل کو میں آج بھی سونے سے پہلے ضرور پڑھتا ہوں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرنے والی لڑکی کی ہے۔ عالیہ کے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ عالیہ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش کیوں آیا اور کیسے آیا، سنتے ہیں۔ بابا جان کا تبادلہ دوبارہ کسی دوسرے شہر میں ہو گیا۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میرے بابا ایک سرکاری ملازم ہیں۔ ان کا تبادلہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں آئے دن گھر تبدیل کرنا پڑتا۔ ہم جب بھی کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہوتے میں اپنے دوست بنانے کی کوشش کرتی، ابھی ان سے گھلتی ملتی ہی تھی کہ ہم دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے۔ اب جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے تھے وہ بہت خوبصورت مگر چھوٹا سا گھر تھا۔ میری فیملی میں افراد ہی کتنے تھے، میں، بابا اور میری امی۔ عالیہ بیٹا آؤ میرے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کرواؤ، تمہارے بابا آج کھانے کے لیے گھر نہیں آئیں گے، کہہ رہے تھے شاید گھر نہ آؤ، کام زیادہ ہے۔ جی امی میں آتی ہوں۔ میرا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ ابھی میں نیچے جانے ہی لگی تھی کہ امی کو اوپر چھت کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا، امی کہاں جا رہی ہیں؟ شاید ان کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، جلدی نیچے آ جائیں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ میں نیچے کچن میں چلی گئی۔ میں جب نیچے کچن میں آئی تو مجھے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا امی کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ؟ امی کہنے لگی، تمہارا انتظار کرتے کرتے میں نے خود ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، آپ تو؟ خیر میں یہ کہتے کہتے چپ کر گئی۔ میرا وہم تھا یقیناً۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی۔ امی آ کر کہنے لگی، عالیہ میں ساتھ والی مریم باجی کو کھیر دے کر آتی ہوں، نئی جگہ ہے، تعلقات بڑھانے چاہیے، تم گھر پر ہی رہنا، میں تھوڑی ہی دیر میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے امی۔ امی کے جاتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے ایک بے حد خوفناک خواب دیکھا۔ میں دیکھتی کیا ہوں کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اسی گھر کے چھت پر دو عجیب سی شکل کے، گویا جن کا قد تو بہت چھوٹا ہو مگر نقوش 80 سالہ آدمی جیسے تھے۔ وہ بے حد خوفناک تھے۔
جن کو ہم عام زبان میں بونے کہتے ہیں، وہ کھیل رہے تھے۔ اتنی زور زور سے چھت پر چھلانگیں لگا رہے تھے کہ اچانک میری آنکھ ان کے چھلانگ لگانے سے اٹھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ رات کے 9 بجے مجھے اپنی چھت سے بچوں کے دوڑنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے دماغ میں پہلا خیال میرا خواب تھا۔ اف خدایا، کیا وہ سچ تھا؟ میں نیچے کو بھاگی۔ نیچے پہنچنے پر یاد آیا کہ امی تو ساتھ والی مریم خالہ کے گھر گئی ہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی نے میرے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو امی تھیں۔ میں نے کہا، آپ کب آئیں؟ آپ تو مریم خالہ کے گھر گئی تھی۔ امی کہنے لگی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں تو تمہیں بتا کر ہی نہیں گئی تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر میں خاموش ہو گئی۔ امی کے مطابق وہ مجھے بتانے کے لیے اوپر آئی ہی تھی۔ وہ جا رہی ہیں مگر مجھے پہلے سے سویا پا کر انہوں نے چابیاں لی اور گھر سے نکل گئی۔ اگر امی نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا تو وہ عورت کون تھی؟ کیا وہ بھی میرا خواب تھا یا کوئی اور؟ خیر میں جان گئی تھی کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ میری چیزیں جگہ جگہ سے غائب ہو جاتی اور سٹور روم سے ملتی۔ میں نے امی سے بات کی، امی بابا کو کہیں کہ میری یونیورسٹی سے تھوڑی ہی دور وہاں پر پاس میں ایک گھر ہے، ہم اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ امی نے پاپا سے بات کی اور پاپا مان گئے۔ جس دن ہم نے شفٹ کرنا تھا، بابا گاڑی لے کر پورچ میں کھڑے تھے۔ میں جلدی سے نیچے آئی، میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو مجھے یاد آیا میری تو کتابیں روم میں رہ گئی ہیں۔ میں نے بابا سے کہا، بابا آپ گاڑی باہر نکالیں، میں جلدی سے اپنی کتابیں لے کر آتی ہوں۔ میں اوپر روم میں گئی اور اپنی کتابیں تلاش کرنے لگی۔ میں کتابیں تلاش کرتی رہی مگر مجھے میری کتابیں نہ ملیں۔ میں جان چکی تھی کہ میری کتابیں سٹور روم میں ہی ہوں گی۔ ابا ہارن دیتے جا رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سٹور کا دروازہ کھولا تو میری کتابیں وہاں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ تھی کہ وہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے موجود تھے۔ میں پہلے بھی سٹور میں آیا کرتی تھی مگر یہ کپڑے کبھی موجود نہ پائے۔ میں نے کتابیں پکڑی اور تقریباً دوڑنے کے انداز میں گاڑی تک پہنچی۔ جتنے بھی دن میں نے اس گھر میں گزارے وہ میرے زندگی کے بہت ہی بدترین دن تھے۔